بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باعمل مسلمان کے لیے علم دین زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید دین اسلام ہماری آخرت تو سنوارتا، دنیا نہیں سنوارتا۔ نہیں، علم دین اور دین جو ہے وہ ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے اور اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، اور اسی طرح ہماری آخرت بھی سنوارتا ہے۔ اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ایک شخص کسی مشقت میں اور تکلیف دہ کام میں، مشکل کام میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ دین اس کو آسانی دے رہا ہوتا ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے اسے معلوم نہیں ہوتا۔ احادیث میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک دو واقعے میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ یہ سنن ابی داود ہے اور باب فی المجروح یتیمم، یہ باب کا عنوان ہے، حدیث نمبر 336 ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسي ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله تعالى۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں گئے تو ہمارے ایک ساتھی کو سر پہ پتھر لگا اور اس پتھر نے ان کا سر پھاڑ دیا، سر زخمی ہو گیا۔ پھر رات کو انہوں نے آرام کیا تو انہیں احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو، یعنی کیا میرے لیے تیمم کرنا جائز ہے اس حال میں کہ میرا سر زخمی ہے؟ تو قالوا ما نجد لک رخصۃ، ان ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نزدیک آپ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو پانی استعمال کرنے پر قادر ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ تیمم کر سکتا ہے جس کے پاس پانی نہ ہو، تو آپ کے پاس تو پانی ہے، پانی استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو پھر انہوں نے غسل کیا، فماتا، ان زخمی صحابی کا انتقال ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام مدینہ آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا قتلوہ، جنہوں نے مسئلہ بتایا تھا انہوں نے اپنے ساتھی کو مار دیا، قتلہم اللہ، اللہ ان کا برا کرے، اللہ ان سے بدلہ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سألوا اذ لم یعلموا، جنہوں نے مسئلہ بتایا جب انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کر لیا؟ کسی صاحب علم سے سوال کر لیتے، پوچھ لیتے۔ انما شفاء العی السؤال، جو آدمی بے علم ہے تو اس کی شفا تو سوال کرنے ہی میں ہے کہ وہ سوال کر لے، مسئلہ پوچھ لے۔ پھر فرمایا کہ انما کان یکفیہ ان یتیمم ویاسر او یاسبا، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا کہ وہ زخم پہ پٹی باندھ لیتے اور تیمم کر لیتے، اور جیسے جہاں زخم تھا وہاں مسح کر لیتے، باقی جسم کو دھو لیتے، ایک تیمم کر لیتے یا باقی جسم کو دھو لیتے۔ یہ آپ نے مسئلہ دیکھیں ارشاد فرمایا ہے۔ معمولی سی غلطی کی وجہ سے، غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے دیکھیں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے اسی وجہ سے ناگواری کا اظہار فرمایا اور ان لوگوں کو بددعا دی، قتلہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا برا کرے، ان کو اللہ مارے، انہوں نے کیوں غلط مسئلہ بتایا ہے۔ تو لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات آدمی موت تک بھی پہنچ جاتا ہے، بڑی مشقت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ تو علم اتنی عظیم الشان چیز ہے جو زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اسی باب سے پہلا باب ہے، اس میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ ذات السلاسل جب ہوا تو رات بڑی سردی والی رات تھی، تو مجھے غسل کی حاجت ہو گئی۔ صبح میں اٹھا تو میں نے سوچا اگر میں غسل کروں تو فاہلکا، تو سردی فاہلکا میں ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے بیماری لاحق ہو جائے گی، مجھے تکلیف، ناقابل برداشت تکلیف ہوگی۔ فتیممت ثم صلیت باصحابی الصبح، ماتے میں نے تیمم کیا، اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے آنے کے بعد یہ واقعہ حضور کے سامنے بیان کیا۔ فقال یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، تو آپ نے پوچھا کہ اے عمر، اپنے ساتھیوں کو آپ نے نماز پڑھا دی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، کیسے پڑھائی نماز یہ؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں فاخبرت، میں نے آپ کو خبر دی بالذی منعنی من الاغتسال، اپنی اس کیفیت کی جس نے مجھے غسل کرنے سے روکا تھا۔ تو وقلت انی سمعت اللہ یقول لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں نے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہوا ہے کہ تم خود کو قتل نہ کرو، خود کو نہ مارو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ واقعہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا، یعنی آپ نے ان کی تصدیق فرمائی کہ آپ کو جو بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، پانی بہت ٹھنڈا تھا، آپ نے غسل نہیں کیا، تیمم کیا اور نماز پڑھا دی، آپ نے درست کیا۔ دیکھیں، مسئلے کا علم ہو تو اس طرح آدمی عمل کر کے اپنے لیے آسانی پیدا کر لیتا ہے۔ اگر شریعت کا علم نہ ہو تو آدمی دوسروں سے پوچھتا ہے، بعض اوقات بھی مسئلہ غلط بتا دیتے ہیں، اور وہ ایک غلطی، ایک لا علمی انسان کی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں مسائل پوچھنے چاہیے، اور ہمارا دین جامع اور مکمل دین ہے۔ یہ میں نے صرف غسل کی مثال بیان کی ہے، باقی پوری زندگی کی صورتحال یہی ہے۔ تقدیر کے بارے میں، اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں، گھریلو مسائل کے بارے میں، کسی کے ہمارے ذمہ میں کتنے حقوق ہیں، کوئی حق واجب ہے یا مستحب ہے، کون سا حق واجب ہے، کون سا مستحب ہے، پہلے کس کا حق ہے، بعد میں کس کا حق ہے، یہ ساری تفصیلات دین کے اندر لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں، کتب مسائل اور فقہ فتاویٰ میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن عام آدمی پوچھتا نہیں ہے، مشورہ نہیں کرتا علماء سے۔ مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے، نہ پوچھنے کی وجہ سے بعض اوقات وہ کسی بڑی غلط فہمی میں، بڑی مشقت میں، بڑی سختی میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر وہ پوچھ لے، رہنمائی اس کی ہو جائے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس آدمی کو مسئلہ معلوم نہ ہو، اسے مسئلہ بتانا نہیں چاہیے۔ جس آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں، مسئلہ بتا دیتا ہے تو شرعی لحاظ سے گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بتاتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے۔ اگر اس نے اللہ کی کتاب میں یا کتب شریعت میں، احادیث میں اس نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے یا کسی عالم سے سنا ہوا ہے، تب تو بتا سکتا ہے وہ۔ اگر اس نے اس بارے میں کوئی بات پڑھی ہی نہیں، کسی عالم سے سنی ہی نہیں، اپنی طرف سے ایک آدمی اپنا خیال ظاہر کر رہا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے۔ تو اس لیے مسئلہ اپنے ذاتی خیال کا نام نہیں ہوتا، وہ قرآن و سنت میں لکھے ہوئے فیصلے کا نام ہوتا ہے۔ تو جسے اس فیصلے کا صحیح علم ہو وہ بتا سکتا ہے، جسے علم نہ ہو وہ نہیں بتا سکتا۔ ہمارے ہاں اس بارے میں بڑی کوتاہی ہے کہ ہر آدمی مسئلہ بتا دیتا ہے۔ بعض کہہ رہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں بڑی آسانی ہے، کوئی نہیں یہ کام کر لو، اور بعض اپنی طرف سے کہہ رہتے ہیں کہ نہیں جی بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ فارمولے تو ٹھیک ہیں کہ دین میں سختی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے، اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ کس موقع پہ کتنی احتیاط کرنی ہے، کتنی سختی ہے، کتنی نرمی ہے، یہ فیصلہ علم کرتا ہے۔ آدمی اپنے ذہن سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ایسا فیصلہ کرنا شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور اپنے معاملات میں مسائل پوچھنے میں، بتانے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔